محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مرابی ہے وہی والی قل ہے، اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ السلام علیکم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم۔ محترم بھائی دوستوں، تو الحمدللہ کافی دنوں سے ہمارے مولانا معاشرے کی باقی پر بات کر رہے ہیں، انفرادی اعتبار سے ہمارا معاشرہ کیسے پاک ہے، اس کے سامنے کئی جمعہ سے ہمارے سامنے تفصیلی بات آ رہی ہے۔ الحمدللہ نکاح کیسے ہو، ہماری ازدواجی زندگی کیسے ہو، ہماری آپسی زندگی کیسے ہو، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے ہو، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمارے دیگر رشتے داروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے ہو، اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اور ہمارے سامنے کھل کے باتیں آ رہی ہے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب شعبوں میں کیا کردار تھا، ان سب شعبوں کو کیسے پورا کیا، اور ان سب شعبوں میں پیارے آقا اور پیارے آقا کے ساتھی اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے کیا کردار تھے، بڑی تفصیل سے ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ اور یہ جمعہ کا دن جو ہے ہوتا ہی اسی لیے ایک اجتماع قرار دیا، ایک ایسا زبردست ہم کو شریعت نے اور اسلام نے یہ نیٹ ورک دیا ہے، 1400 سال 1500 سال پرانا نیٹ ورک ہے۔ آج یہ سوشل میڈیا کا نیٹ ورک تو یہ آج کی ایجاد ہے، یعنی کیا وہ ایک چیز کا میسج ہم کو پہنچانا ہے تو آج آسان ہے۔ یہ 1500 سال پہلے شریعت نے ہمیں یہ نیٹ ورک دیا، کیسا زبردست نیٹ ورک کہ جمعہ میں ایک اجتماع، مسلمانوں کا ایک اجتماع کیا، اور اگر ہم کو کوئی بھی میسج اس میں چلانا ہے تو ایک جمعہ میں ہم بات کر دیں، جمعہ میں اس میسج کو وائرل کر دیں تو کیا ہوگا، مسلمان کے ایک ایک گھر میں ایک ایک بچے تک وہ میسج پہنچ جائے۔ ہاں تو دوستو، آج جو ہے جیسا انفرادی اعتبار سے، معاشرے کی پاکی کے اعتبار سے، اور معاشرہ کیسا ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس پر تفصیلاً ہمارے سامنے بات آتی رہی۔ اب یہ ہے کہ اسی طرح ایک اجتماعی معاشرہ ہمارا کیسا ہو، وہ بھی ہمارے سامنے بات آنی چاہیے، اور اس پر اگر ہماری زندگیاں آ جاتی ہے اور اس پر اگر ہماری زندگیاں ڈھل جاتی ہے تو دوستو سچ مانے کہ پوری دنیا جو ہے ہماری اقتدا کرے گی، پوری دنیا جو ہے ہمارے پیچھے چلے گی۔ اور آج یہی ہوا ہے، جس معاشرے کی تعلیم پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس معاشرے کے رولز اور ریگولیشنز کو جن لوگوں نے، دیکھو کامیابی جو ہے نا وہ طریقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کامیابی جو ہے وہ شریعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر مسلمان اس کو فالو کرتا ہے تو اللہ پاک مسلمان کو دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا، اور
اللہ کا منکر اس کو فالو کرتا ہے تو اللہ پاک کی جو کامیابی کے وعدے دنیا میں ہے اللہ پاک اس کو وہ دنیا میں عطا کر دے گا. آخرت میں چونکہ ایمان نہیں تو اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ طے شدہ بات ہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں جو ترقی یافتہ ملک ہے نا، یہ مغربی ملک ہے جو ترقی یافتہ جس کو ہم گنتے ہیں، اور وہ لوگوں کا جہاں پر ہر ایک آدمی اس کا خواہش مند ہے کہ میرا بیٹا کینیڈا میں جا کر پڑھے، میرا بیٹا یو ایس میں پڑھے، میرا بیٹا یو کے میں پڑھے، آسٹریلیا اور زمبابوے میں پڑھے، یہ ویسٹرن جو کنٹریز ہے اس میں جا کر پڑھے. کیوں اور وہاں پر سیٹل ہو جاوے، اور مجھے اگر موقع ملے تو میں بھی سیٹل ہو جاؤں. کیونکہ وہاں چین سکون اطمینان والی زندگی ہے. وہ چین سکون اطمینان والی زندگی کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو معاشرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس معاشرے کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے تھے اس معاشرے کو فالو کیا تو اللہ نے آج دنیا میں ان کو ٹاپ پر بٹھا دیا. ہاں دوستو، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. راکٹ سائنس اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے اس پر چل نہیں رہے اور اس کی برکتیں کیا ہے اس کو ہم نے دیکھی نہیں. ہاں دوستو، ایک مرتبہ بھائی کا یو کے جانا ہوا، لندن میں جانا ہوا، تو وہ لوگ راستے میں گاڑی میں تھے، میرے کو بتا رہے تھے کہ ہم نے ایڈریس پوچھا کسی کو، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ روڈ نیچے ہوتا ہے اور فٹ پاتھ تھوڑی اونچائی پر ہوتی ہے. تو ایک لیڈی کو انہوں نے ایڈریس پوچھا تو وہ لیڈی کھڑی ہوئی تھی. یہ گاڑی کا وہ روڈ کا لیول ڈاؤن تھا، فٹ پاتھ کا لیول اپ تھا. تو اس کو جب ایڈریس پوچھا تو پہلے وہ لیڈی نیچے آئی، نیچے اتری اور ان کے لیول میں آئی، اور پھر اس نے عاجزی کے ساتھ اور پورا پرفیکٹ ایڈریس ان کو بتایا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو یہ اخلاقیات ہے. اس اخلاقیات کو ہم نے چھوڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے تھے، جن کے پیروی ہم ہیں. ہم نے اس کو چھوڑا تو آج ہر جگہ پر ہمارا کیا حال ہے اس کا ڈسکرپشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جن لوگوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا وہ کہاں پر پہنچ گئے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ ہم جو ہے ان کو ہر اعتبار سے آج مان رہے، بلکہ ہر آدمی یہ خواہش کر رہا ہے کہ ان ملکوں میں جا کر بنے، ان ملکوں میں جا کر ہم بسیں. آج ہم ارادہ کریں گے، آج ہم نیت کریں گے انشاءاللہ، تو ایک نہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ پاک ہم کو بھی اس ترقی یافتہ لوگوں میں، اس ترقی یافتہ معاشرے میں، اس ترقی یافتہ ملکوں میں اللہ ہمارا شمار کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے دوستو کہ ہم کرنے کی نیت ہی نہیں کرتے، ہم اس کا ارادہ ہی نہیں کرتے. ہم کرنے کی نیت کریں گے، ہم ہمارا گول بنائیں گے، ہمارا ٹارگیٹ بنائیں گے تو ہم اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارا ٹارگیٹ اور گول ہی کچھ نہیں ہوگا. ایک ہمارے دوست ہے، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ ہمارا حال کیسا ہے بتاؤں. وہ فٹ بال کی میچ دیکھیے، فٹ بال کی میچ ہے نا، 2 ٹیمیں ہوتی ہے اور وہ ایک طرف سے بال لے کر بھاگتا ہے، ایک کچھ پلیئرز ان کی ٹیم کے بال لے کر بھاگتے ہیں اور اس طرف کی جو گول کی ہوتی ہے اس میں اس کو کک کرتے ہیں، یعنی گول پوسٹ میں کک کرتے ہیں تو وہ گول شمار ہوتا ہے، اور جس کے زیادہ گول ہوتے ہیں وہ ٹیم جیتتی ہے. تو ہمارا حال ایسا ہے دوستو کہ ہماری ٹیمیں بال لے کر ادھر سے گراؤنڈ کے یہ چھیڑے سے لے کر یہ کارنر تک اور یہ چھیڑے سے لے کے اس کارنر تک بھاگ رہے، لیکن گول پوسٹ ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟
گول کوسی نہیں ہے. اب اگر دیکھنے والا آدمی جب اس کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ ارے یہ کیوں بیوقوفی کر رہے، یہ پاگل پن کیوں کر رہے؟ گول کوس تو ہے نہیں، اور کچھ 8-10 لوگ بال کو لے کر اس طرف بھاگ رہے ہیں اور 8-10 لوگ بال کو لے کر اس طرف، بال کو لے کر اس طرف بھاگ رہے ہیں. تو گول کریں گے کہاں؟ گول کوس تو موجود ہی نہیں ہے. اسی طرح دوستو آج ہمارے پاس گول کوس جو ہے وہ موجود نہیں. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، بے ڈھنگی رفتار سے ہم ہماری زندگی گزار رہے ہیں. یہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قوم جو سب سے زیادہ بدتر حال، سب سے زیادہ اس زمانے کی بدترین قوم، یعنی جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، اخلاقیات کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے بچھڑی ہوئی قوم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور پھر کچھ سالوں کی محنت میں دنیا کی عظیم قوم بنی. دنیا کی عظیم قوم بنی. کیسے؟ کچھ ٹونک تھا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں اتارا، اور پیارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صف لگائی، اور ایک کے بعد دوسرے صحابی اور دوسرے کے بعد تیسرے صحابی کو پلانا شروع کر دیا، اور وہ دنیا کے عظیم لوگ بن گئے، اور وہ دنیا کے عظیم قوم بن گئے. نہیں دوستو، ایسا نہیں. اگر قوموں کو آگے بڑھنا ہے، معاشرے کو اوپر لے جانا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہماری نیت ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم کچھ گول بناوے، ہمارا گول بنا، اور پھر اس کے تحت جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ ہم گول کو پہنچیں گے. مشکل کچھ نہیں. اور قرآن میں اللہ پاک یہ بات فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی، اللہ بھی اس کو کبھی نہیں بدلتا. اللہ اس کو کبھی نہیں بدلتے جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی. اور دوسری طرف حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ ایک بالش اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتے. اور جب بندہ اللہ کی طرف چل کر بڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف دوڑ کر بڑھتے. اگر آدمی نیت کرے، اگر آدمی کوشش کرتا ہے اور اس کا گول بناتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک اس کو کامیابی نہ دے، اللہ پاک اس کو صحیح نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کے منکر جن کا ہے نا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں، ان ملکوں کے لوگوں نے طے کیا، اس قوموں نے طے کیا کہ یہ ان اصولوں پر ہم کو چلنا ہے، تو آج اللہ پاک نے دنیا کے ٹاپ پر ان کو بٹھا دیا. دنیا کے ٹاپ پر ان کو بٹھا دیا. تو وہ معاشرے کی سب سے بڑی بات ہے. کچھ بڑی بڑی باتوں میں سے سب سے بڑی بات جو ہے وہ اتحاد کہ ایک ہوئے. دوسری بات کہ معاشرے میں عدل و انصاف ہے. تیسری بات کہ سچی زندگیاں ہیں، جھوٹ کا صاحبہ نہیں. جھوٹ کہتے کس کو ہے ان کو معلوم نہیں. کسی کو ٹائم دیا 11:30 کو پہنچنا ہے تو وہ 11:31 کو نہیں آئے گا.
اور اپنے یہاں آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو گریس میں چلتا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں نماز دی ہے تاکہ ہم نماز کے اوقات کی پابندی کرتے ہوئے اس کو ہماری زندگی میں اتارے اور ہم جو ہے وہ پنکچولیٹی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے. سب سے بنیادی بات اتحاد، کہ ہم ایک ہو. کلمہ ہمارا ایک، نبی ہمارے ایک، اور ہم بکھرے ہوئے ہر اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، ملت کے، قوم کے کچھ کام کے اعتبار سے. اور قومیں ایک کب ہوتی ہے؟ یہ قوم عظیم کیسے بنی؟ وہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی قوم عظیم کیسے بنی؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک امبریلا کے انڈر میں سب آ گئے. اور اپنا طاقتور طبقہ وہ اپنے نیچے والے طبقے کی، اپنا اوپر والا طبقہ جو ہے وہ اپنے نیچے والے طبقے کی خیر خواہی میں لگا، ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، چاہے اس کی دنیاوی ضروریات کے اعتبار سے. تو اس سے قومیں بنتی ہے، اس سے قومیں بنتی ہے. آج ہم اپنے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پورا 100% سیلفشنس کے ساتھ ہم ہماری زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس فتح کر رہے ہیں اور کونی دنیا میں ان کی حکومت ہے. اور جب وہ بیت المقدس میں انٹری کر رہے ہیں تو ان کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے، اور تھوڑی دیر، جتنی دیر وہ سوار ہوتے ہیں اتنی دیر غلام ان کا سواری چلاتا، اور جتنی دیر یعنی اپوزٹ، وائزا ورزا ہے نا. وقت کے خلیفہ ہے، وقت کے خلیفہ ہے. اپنی خود کی زندگی اتنی سادی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب خلافت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب خلافت انتقال ہوا اور دنیا سے پردہ فرما گئے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو ایک دن رات میں گشت میں نکلے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، اور کئی گھروں میں گئے کہ مختصراً یہ ہے، کئی گھروں میں یہ پہنچے اور کئی یہ ہوا. پھر بعد میں پتہ یہ چلا کسی واپس جب اپنے مقام پر پہنچ رہے تھے تو روتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اتنی رات گئے امیر المومنین آپ باہر ہیں؟ تو یوں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میرے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امارت کو جو ہے مشکل بنا دیا. یعنی وہ خلیفہ ہونے کے باوجود گھر گھر راتوں میں جاتے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتے اور جس کے گھروں میں جو کمی ہوتی تھی وہ پہنچایا کرتے تھے. اور حضرت عمر جیسا آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ میرے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشکل ٹاسک چھوڑ کر گئے. یہ وجہ تھی جس کے وجہ سے وہ لوگ جو ہے عظیم قوم بنے. آج ہم جی رہے ہیں
لیکن میرے لیے میں جی رہا ہوں اپنے لیے، اپنی بینک بیلنس کے لیے، اپنی پراپرٹیز کے لیے اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے۔ ہم کو چاہیے جس کو اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نیچے والے طبقے کی فکر کرے۔ جب وہ اس کی خدمت میں لگے گا، جب وہ اس کی فکر کرے گا تو اللہ پاک جو ہے یہ عمل کے وجہ سے دلوں کو جوڑے گا اور ہم جو ہے ایک بنیں گے، اتحاد پیدا ہوگا۔ اسی طرح دوستو دوسری بڑی وجہ عدل و انصاف، میں ایک مختصر واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یعنی پریکٹیکل میں آپ کو بتاؤں، جس پر ہم راڑ ٹپکاتے نا جن ملکوں پر، ان ملکوں کا معاشرے کا لیول کیا ہے وہ ہم سوچیں۔ اس سے پہلے انگلینڈ کا پرائم منسٹر تھا بورس جانسن، اس کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑی، وہ بہومت سے پرائم منسٹر بنا تھا۔ کیوں چھوڑنی پڑی؟ کہ کووڈ کا زمانہ چل رہا تھا اور حکومت کی طرف سے گیدرنگ کو ممنوع کیا گیا تھا کہ کوئی بھی آدمی گیدرنگ نہیں کر سکتا، یعنی زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ اب ہوا یہ کہ اس کی پارلیمنٹ ختم ہوئی تو اس کے کچھ دوست پارلیمنٹرینز کو اس نے روک لیے، 20-25 لوگوں کو روک لیے اور اس نے پارٹی کی۔ پرائم منسٹر ہے، اب سوچو، تھوڑا سا سوچے، اب پرائم منسٹر، اور یہ موجودہ واقعہ ابھی کچھ مہینوں پہلے کا واقعہ، تو اسی کی پارٹی کے لوگوں نے اس کا ویرودھ کیا اور وہاں تک کا ویرودھ ہوا کہ اس کو پرائم منسٹر کی سیٹ چھوڑنی پڑی۔ بولے وجہ کیا اس کے پیچھے؟ بولے جس چیز کا آپ کہتے ہو اس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ اور ابھی کوئی لیڈی پرائم منسٹر انگلینڈ کی آئی ہے کچھ دنوں کے پہلے۔ یہ وہ معاشرے کا عدل و انصاف ہے۔ تو ہم جو ہے ابھی اس مقام پر نہیں ہیں، تو جو فیلڈ اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو دائرہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس میں ہم انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی میرا گھر، میرا کاروبار، میری آفس، میرے ماتحت والے، تو پھر اللہ پاک دھیمے دھیمے اس دائرے کو بڑھاتا چلا جائے اور ہم کو اس مقام تک پہنچائے گا جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دھرتی کی خلافت کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو دنیا میں بھیجا ہے، لیکن دھرتی کی خلافت اس لیے ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ کوالٹیز جو ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں۔ اس کوالٹیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ انشاءاللہ جو کوالٹیز ہماری زندگی میں آتی چلی جائے گی، اللہ پاک اپنے دائرے کو وسیع کرتا چلا جائے۔ جس چیز پر ہم کو محنت کرنی چاہیے اس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اور جس چیز کے وجہ سے جو ہماری تنزلی کا سبب ہے اس میں ہم لگے ہوئے۔ دیکھو اس میں کسی کا دوش نہیں ہے، ہم کسی کے سامنے انگلی اٹھانے کے نہیں۔ جیسے اعمال جاتے ہیں، یہ سیدھا سیدھا اللہ کا اصول ہے، اسٹریٹ اصول، کہ جیسے اعمال ہمارے اللہ کے یہاں جاتے ہیں، عرش پر پہنچتے ہیں، وہ اعمال کے تحت وہ جیسے عمل جاتے ہیں اسی اعتبار سے فیصلے اللہ کے اترتے۔ ہم ہمیشہ لوگوں پر اور دوسری چیزوں پر اور پارٹیز پر ہم لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے بیرومیٹر رکھ کر بخار ہماری خود کی چیک کی کہ کتنی ہے؟ وہ تو کبھی ہم کرتے نہیں ہیں۔
ہم تو اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں. اصل مسئلہ ہماری ذات کا ہے, اصل مسئلہ ہماری قوم کا ہے کہ ہم ارادہ کریں, ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ایسے پاک صاف معاشرے کو ہم بنائیں گے, ہمارے معاشرے کو, ہماری قوم کو ایک کریں گے اور ہماری قوم میں عدل و انصاف کو زندہ کرنے کی کوشش اور محنت کریں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیں کہ اللہ پاک جو ہے کیسی ہم کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. اللہ کے وعدے سچ ہے, اللہ کے وعدے حق ہے. ہو نہیں سکتا کہ ہم جو اللہ کے اور شریعت کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اصول ہے اس پر ہم چلے اور ہم ناکام ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. بلکہ ہمارے لیے تو بڑی کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. جو اس پر چلنے والے جن کے پاس ایمان نہیں ہے, اللہ پاک اس کے تحت دنیا میں ان کو دے دے گا, لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. ہمارے لیے تو دونوں جہاں کی ٹیمپرری زندگی میں بھی کامیابی اور پرماننٹ زندگی میں بھی کامیابی. تو اس کے لیے دوستوں ہم سب ارادہ کریں, نیت کریں کہ جو اللہ نے ہمیں دائرہ دیا ہے اس دائرے میں ہم جو ہے ایک ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں گے اور انشاءاللہ عدل و انصاف کے ساتھ ہر اینگل سے ہر چیز کو عدل و انصاف کے ساتھ تولیں گے انشاءاللہ. تو اللہ پاک جو ہے یہ ہمارے دائرے کو وسیع کرتا چلا جائے گا اور کل کو اللہ پاک یہ ملک و مال سب ہمیں سونپ دے گا انشاءاللہ.